میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ پڑھیے پڑھیے، جب تک پڑھیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے نہیں۔ پڑھیے، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ 12 برس کی ڈوبی کشتی کو نکالی ہے۔ 12 برس کی ڈوبی کشتی کو نکالی ہے۔ ادنا سا یہ کرشمہ ہے روشن ضمیر کا۔ ادنا سا یہ کرشمہ ہے روشن ضمیر کا۔ آپ کے حوالے ایک ایسا شعر کر رہا ہوں، اگر آپ نے مضبوطی سے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ در در بھٹکتا پھرتا ہے تیری خطا ہے یہ۔ در در بھٹکتا پھرتا ہے تیری خطا ہے یہ۔ ایک در پکڑ کر بیٹھ جا کامل فقیر کا۔ ایک در پکڑ کر بیٹھ جا کامل فقیر کا۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ آپ بالکل نہ فکر کریے کہ پوری منقبت میں پڑھوں گا، پورا جو ہے دیوان شروع کر دوں گا، نوٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت ہی نوازا ہے۔ آپ لوگوں کی دعا سے کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ حرص ہے نہ لالچ ہے۔ قسم وعدہ لا شریک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کعبہ شریف کے غلاف کو پڑھ کر کے میں نے دعا کیا، مولا دنیا میں اتنا عطا کرنا جتنی ضرورت ہو۔ تو اس کی حرص کوئی نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی طمع نہیں۔ آپ سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، بزرگوں کا طریقہ رہا، ہمارے سرکار کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا ہی نہیں آخرت کے خزانوں کی چابیاں سپرد کی تھی، لیکن ظاہری طور پر آپ کا عمل و کردار ایسا تھا کہ گھر کے اندر کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے، بھوکے تھے اور پیاسے تھے، اور یہاں ایک وقت میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو ہائے توبہ، ہائے توبہ، مولانا انیس نے تو پھنسا لیا، پہلے بلا لیا اور کھلایا نہیں، میلاد شریف شروع کروا دیا۔ اب دیکھیے یہ سرکار کی سنت ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ ہم جتنا برداشت کریں گے ہماری منزل اتنی اونچائی پہ ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، ہم غیلہ کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ خبردار، آہو فغا کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا ہے، شکایت کرنا بزرگوں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی پرہیزگار آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند سے بلند تر کر رہا ہے۔ تانا نہیں دینا چاہیے، ارے بہت بڑا نوازی رہے ہو، حاجی رہے، مولانا رہے، دیکھو ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ بتاؤ کون برائی کے رہے، بیوقوف کہیں کا، تیرے پاس دماغ بھی ہے، کیا تکلیف، کیا جو ہے کیا برائی کیا تھا ہمارے امام پاک نے، بولو کون سا برا عمل کیا تھا ہمارے سرکار نے، ان کے اوپر پریشانیاں ڈالی، کفار مکہ نے طرح طرح کے مصائب کے پہاڑ آپ کے اوپر توڑے گئے، ہمارے بزرگوں نے کیسی پریشانیاں جھیلی، کیا ان کے اندر وہ عیب تھے؟ کوئی عیب نہیں تھا میرے بھائیوں۔ ہم لوگوں کو
یہ آگاہ کرنے کے لیے اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، تم پر بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، تم پر بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، تم پر بھی مشقتیں آ سکتی ہیں، تم ہمارے کردار کو یاد کر لینا اور اس وقت صبر سے کام لینا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کی تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، ارے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ بتاؤ، ہاتھ میں چھلا پہننا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اونٹوں کے طریقے سے یہ اونٹ کے پیٹھ پہ بال ہوتے ہیں، یہ بال رکھنا کیا اسلامی طور طریقہ ہے؟ ہاتھوں میں گدنا گدا کے گھومنا اسلامی طریقہ ہے؟ کانوں میں بالیاں پہن کر کے گھومنا اسلامی طریقہ ہے؟ داڑیاں منڈوا کر کے اور نالیوں، گندی نالیوں میں پھینکنا، سنت رسول کو پامال کرنا کیا اسلامی طریقہ ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے مسلمان بنتے ہوئے کہتے ہوئے کیسے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ آج کہتے ہو پریشان ہے، پریشانی کے سبب ہم خود ہیں۔ سوچو اور غور کرو، صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو جاتا۔ نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام دیا، ہمارے نبی چونکہ شادی کا موقع ہے اس لیے شادی کے تعلق سے ہمارے نبی، ہمارے بزرگوں کا، ہماری تاریخ کا، ہمارے اتہاس کا جو اصول رہا ہے، جو طریقہ رہا ہے، جو جاگتا رہا ہے، بگڑے ہوئے حالات میں، بگڑے ہوئے ماحول میں، جہاں لیبریا کا انفیکشن آج نہایت ہی جو ہے تیزی سے پھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لیبریا سمجھتے ہو؟ دیکھ لیجیے، سمجھتے ہیں لیبریا؟ نعرے تکبیر کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے۔ نعرے تکبیر کا مطلب نہیں سمجھتے، لیبریا کا مطلب سمجھ لیا۔ تو لیبریا کا اتنا خطرناک انفیکشن پھیل رہا ہے کہ جو آج کل کون سی بیماری چل رہی ہے؟ کورونا وائرس سے بھی بھیانک اور خطرناک بیماری ہو گئی میرے بھائی۔ کورونا وائرس سے بھی بھیانک خطرناک بیماری لیبریا انفیکشن بیماری ہے۔ اس سے بچ کے نہ رہنا نوجوانوں، ورنہ یہ اتنی بھیانک بیماری ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ تو خود وہ جو تم کو فریفتہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ تو پہلے سے غرق آب ہی ہے، وہ تم کو بھی لے ڈوبے گا یا لے ڈوبے گی۔ اس لیے ہوشیار، خبردار، ساودھان۔ آئیے تاریخ کی روشنی میں کم وقتوں میں لو میرج ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے یا آرنج میری بات بتایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں پوری اسٹیج کا، علماء کی خاص توجہ، اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج میں لو میرج کی جو ہے بہتات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ارے بیٹوا بیٹیا پسند کر لیں بھائی، ہمارا فرض ہے، ہم کیا کریں، کر ہی دیں گے۔ آج ہمیں اپنے استاد المکرم حضرت علامہ الحاج محمد علی صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ کاش آج اس خوشی اور پرمسرت موقع پر وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے، اور ہیں بھی، ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، عام روحوں کا یہ حال ہے کہ وہ روحیں اپنے گھر کے لوگوں کے احوال و اقوال و افعال سے واقف ہوتی ہیں، اسے دیکھتی رہتی ہیں، ان کا احساس اسے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے ساودھان، ہوشیار، خبردار۔ ابا مر گئے، اماں مر گئیں، دادا مر گئے، دادی مر گئیں، نانا مر گئے، نانی مر گئیں، یہ خیال دماغ سے نکال دو۔ یہ نہ سوچو کہ تمہارے کرتوت سے وہ واقف نہیں ہیں، تم شراب پی رہے ہو وہ سمجھ رہے ہیں، تم جوا کھیل رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، تم زنا کر رہے ہو وہ تڑپ رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری ہر برائی پر ان کی نگاہ ہے، تمہاری ہر اچھائی پر ان کی نگاہ ہے۔ جس طریقے سے اچھے عمل کرنے پر والدین کی قبر میں انہیں تسکین پہنچتی ہے، ایسے برے عمل کرنے پر والدین کی قبروں میں انہیں پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ بھائی بڑے دیر سے پریشان تھے بیچارے، نقیب پھنسے ہوتے ہیں جب تک لاش تک مطلب ان کا لاش اسٹاپ نہ آ جائے، تو لاش اسٹاپ میں ہی تھا۔ ویسے اور بہت سے
ہمارے ساتھی ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی آئے کہ نہیں ہے؟ آ رہے ہیں۔ پروگرام کافی لمبا چلتا، اگر عشاء کے بعد یہ کرتے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور آپ کا اور ہمارے دونوں آدمیوں کے بھوک کا خیال رکھنا ہے، میں عرض کر رہا تھا ہمارے بزرگ ہوں، جو والدین ہوں یا جو بھی ہوں، ہمارے گھر سے ان کی روحوں کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آج ہمارے حضرت علامہ الحاج محمد علی قادری علیہ الرحمہ رضوان کی روح مبارکہ کما حق و ملاحظہ کر رہی ہے، اور وہ خوب اچھی طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں کہ آج ان کا شاگرد ببانگ دہل لوگوں کے درمیان ان کی بات رکھ رہا ہے۔ یہی ہے میرے دوستو صدقہ جاریہ، یہی ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کی شکل میں انہوں نے حضرت مولانا محمد انیس اختر صاحب قبلہ کو اپنے درمیان چھوڑ دیا، ہمارے درمیان چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک باقی رہیں گے اور ان کے ذریعے جو بھی طلباء طالبات تعلیم پائیں گے، اس کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتا رہے گا، اور سلسلہ بسلسلہ چلتا رہے گا۔ اور بہت سے شاگردان ہیں، ایک دو نہیں، یہ تو ایک جسمانی کہا بھیا، یہ جسمانی اولاد ہیں۔ دیکھیے اولاد دو طریقے سے ہوتی ہے۔ اولاد کتنی طریقے سے ہوتی ہیں؟ دو طریقے سے۔ ایک جسمانی اولاد جو نسلاً بعد نسلاً چلی آتی ہے، اور ایک روحانی اولاد ہوتی ہے۔ ایک روحانی اولاد ہوتی ہے۔ تو روحانی اولادوں میں شاگردوں کا شمار ہوتا ہے، جیسے ہم ہیں اور بہت سے تلامذہ حضرت کے ہیں۔ تو ان شاگردوں کا، ان روحانی اولادوں کا جو سلسلہ ہے وہ انمٹ ہے، وہ لامتناہی ختم ہونے والا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رضی صلی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رضی صلی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے درمیان حضرت کے مدرسے کے اسٹاف تشریف لا چکے ہیں، اور چونکہ قلت وقت ہے اس لیے میرا بھی بیان کما حق نہیں ہو سکتا ہے۔ بس میں نے دو باتیں رکھی ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ارینج میرج کا رہا ہے یا لو میرج کا رہا، پسند اپنی پسند یا جو ہے والدین دادا بابا کی پسند جو یا خاندان والوں کی پسند رہی ہو، وہ رہی بات۔ بس اسی بات کو عرض کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ وقت 8:30 بجے کا نردھارت سمے ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کئی منٹ باقی ہے جمیل بھائی؟ 5 منٹ باقی ہے جی، 8 منٹ باقی۔ 8 منٹ میں جلدی سن لیجئے۔ ہمارے درمیان آپ اور ہمارا بیٹھے ہیں، 8 منٹ باقی ہے، شاید 7 منٹ ہو گیا ہو، جلدی سن لیجئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ اپنے رسول کے والد کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ حضرت عبداللہ، اور والدہ کا نام حضرت آمنہ، نانا کا نام حضرت وہب، دادا کا نام عبد المطلب۔ بس دیکھیے یہی خاندان ہے، یہی دادا بابا ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ایک جنگل ہے، بیابان ہے، ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس کے پیشانی سے نور جو ہے ٹپک رہا ہے، چاروں طرف اس کی شعائیں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک آدمی ہے جو اس شعا کو دیکھ رہا ہے بڑے تعجب نگاہوں سے۔ اچانک اس پہ کچھ لوگ جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں، وہ نوجوان چاروں طرف سے گھر جاتا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس نوجوان کو وہ جو ہے حملہ آور قتل کر دیتے، لیکن اچانک غیب سے کچھ ایسے ہتھیار بند نازل ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے وہ حملہ آور بھاگ جاتے ہیں، اور وہ جو غیب سے ظاہر ہوئے تھے اس کو گھیرے میں لیتے ہیں، اور لے کر کے اس نوجوان کو مکہ کی آبادی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور وہ شخص جنگل میں جو بیٹھا ہوا تھا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک خوبصورت ایک لڑکی تھی، اس کے دل میں خیال آیا کاش اس نوجوان کا رشتہ ہماری لڑکی کے ساتھ ہو جاتا۔ چنانچہ دل میں خیال لے کر کے اس نوجوان کا پتہ لگایا، پتہ یہ چلا وہ نوجوان کوئی اور نہیں حضرت عبداللہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت عبداللہ تھے۔ یہ پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں، وہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت وہب تھے، وہ جو جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ آپ گئے حضرت عبد المطلب کے پاس۔ کس کے پاس گئے؟
کس کے پاس گئے؟ دادا کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ کیونکہ اس وقت دادا حضرت عبد المطلب والد تھے حضرت عبداللہ کے، کیوں حضرت والد تھے، اور ہمارے نبی کے دادا تھے۔ تو آپ گئے حضرت عبد المطلب کے پاس اور جا کر کے عرض کیا حضور والا میں ایک بات اب کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو، کچھ مانگنے کے لیے آئے ہوں۔ کہا مانگو بھائی، لیکن یہاں کھڑے ہو کے نہیں، اندر چلو بیٹھو۔ اطمینان سے بیٹھایا، پانی پلایا اور کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور میں اپنی لخت جگر نور نظر کا نکاح آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر نظر عنایت فرما دیں، کرم فرمائی کر دیں تو ہمارے مقدر کا ستارہ بلند ہو جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے غور کیا، پوچھا کہ اچھا تمہاری لڑکی کا کیا نام ہے؟ کیا پوچھا؟ سوال کیا کیا؟ تمہاری لڑکی کا کیا نام ہے؟ حضرت وہاب نے جواب دیا ہماری لڑکی کا نام آمنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ آمنہ۔ آپ نے معنی پر غور کیا، امن و شانتی والی، امن و شانتی والی، امن میں داخل ہونے والی۔ چنانچہ آپ نے یہ نہیں دیکھا، پوچھا کہ پراپرٹی کتنی ہے، تمہارے پاس دولت کتنی ہے، جہیز تم کتنا دے سکتے ہو، کتنا تم ہمیں نکاح میں ہمارے مہمانوں کی خدمت گزاری کر سکتے ہو۔ آپ نے نام پر غور کیا اور غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے اے وہب، ہمارا یہ خود ہی ارادہ تھا کہ اگر تم نہ آتے تو ہم ہی چلے آتے، چند دن کے بعد ہم ہی چلے آتے۔ چنانچہ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ یہ ارنج میرج ہے، آپ نے رشتہ طے کر لیا آپ کے والد گرامی نے، اور پھر آپ کے ساتھ حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک آپ کے گھر میں تھی۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک آپ کے گھر میں تھی، اور پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئیں اپنے گھر، اپنے والد کے گھر۔ اپنے والد کے گھر گئیں تو والد صاحب کے سامنے رونے لگی۔ تو والد صاحب نے کہا کیا تمہیں تکلیف ہو گئی؟ حضرت وہاب نے کہا کیا پریشانی ہو گئی؟ عبد المطلب تو مکہ کے سردار ہیں، تمہیں ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہوئی؟ کہا ابا جان کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی مشقت نہیں ہوئی، بڑے محبت والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہ محبت کے آنسو ہیں، آپ نے اتنے اخلاق مند، اتنے بلند پایا مرتبہ لوگوں کے ساتھ ہمارا نقد کیا، اسے گھر میں عقد کیا، خوشی کے آنسو ہیں۔ آپ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بیٹی نے سوال کیا آج کیوں جو ہے رو رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ کو جنگل میں دیکھا تھا، ان کے پیشانی سے نور محمدی چمک رہا تھا، اس نور محمدی کو دیکھ کر کے میں نے دل میں یہ خیال کیا کاش میرے دل کی حسرتیں پوری ہو جاتی، میری لخت جگر کی شادی، میرے نور نظر کی شادی حضرت آمنہ کی شادی اس نوجوان کے ساتھ ہو جاتی، اور وہ دن آ گیا، تمہاری شادی، تمہارا عقد ان کے ساتھ ہو گیا، اور تم وہ نور اب لے کر کے میرے پاس آئی ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا جسم خوشبو سے معطر ہے، چمک رہا ہے، بالکل دمک رہا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ نور محمدی پوری طریقے سے اب تم جو ہے نور محمدی سے منور ہو چکی ہو۔ حضرت عبداللہ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا کردار، کوئی اعتراض نہیں آپ نے کیا، اپنے والد سے کوئی تعارض نہیں کیا، میں آمنہ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا، باپ نے فیصلہ کیا اور بیٹے نے کیا کیا؟ کیا کیا یار؟ ڈر لگ رہا کا باپ بیٹوا جوان ہے، ڈر لگ رہا کہ اس کے خلاف چلے جاؤ گے تو گڑبڑ ہو جائے گا؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ارینج میرج کیا ہے، لو میرج نہیں کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی شادی ہوئی حضرت ام المؤمنین حضرت قد الکبریٰ سے آپ نے پیغام بھجوایا تھا، تو آپ نے کہا میں مشورہ کر لوں اپنے بڑوں سے، میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں۔ گھر کے اندر آئے، چچاؤں سے مشورہ کیا، سب لوگوں نے کہا بڑی شریفہ عورت ہیں، خاندانی عورت ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات کو مانا جائے، بزرگوں سے اپنے جو ہے بزرگوں سے اپنے مشورہ کیا جائے، جو اچھا مشورہ دیں گے، تمہارے بھلے کا مشورہ دیں گے۔ جو آرن شادی ہوتی ہے، اگر اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں وہ لڑکی پورے گھر والوں کو جانتی ہے، یہ باپ ہے، یہ دادا ہیں،
یہ ماما ہیں، یہ نانا ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ چاچی ہیں، یہ دادا ہیں، یہ دادی ہیں، سارے لوگوں کو جانتی ہے وہ لڑکی۔ اور جو لو میرج والی ہوتی ہے یہ تو ہماری گرل فرینڈ ہے، کیا لے بوائے فرینڈ ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں۔ اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو جانے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو جانے، تیسرے کو وہ نہیں سمجھ سکتی۔ اگر گھر کے ماحول کو سنبھالنا ہے اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور پورے خاندان کو بچانا ہے تو لو میرج کو آگ لگانا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ لو میرج کو اس جو ہے اس سماج سے اس بھیانک بیماری کو ختم کرنا ہوگا۔ لبیریا انفیکشن کا انجیکشن سنت رسول کا لگا کر کے خاتمہ کر دینا ہوگا۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے میرے بھائیوں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں دار فانی میں۔ بچے کام کر لو 4 روزہ زندگانی میں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔